واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 180 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ سپہ سالار عمرو بن عاص اس وقت بابلیون سے روانہ ہوئے تھے جب انہیں امیر المومنین کا پیغام مل گیا تھا۔ مصر کی اصل صورتحال سے عمرو بن عاص ہی بہتر واقف تھے۔ وہ چاہتے تو اپنے طور پر ہی کوچ کر سکتے تھے، لیکن ڈسپلن کی پابندی ایسی ہوتی تھی کہ عمرو بن عاص امیر المومنین کی اجازت آنے سے پہلے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ کمک بابلیون ہی پہنچ گئی تھی یا آگے جا کر راستے میں ملی تھی۔ یہ بھی واضح نہیں کہ کمک کی نفری کتنی تھی اور اس کے ساتھ جو سالار گئے تھے ان کے نام کیا تھے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص ہی نہیں بلکہ تمام مجاہدین بابلیون سے اسکندریہ کی طرف کوچ کے لیے بےتاب اور بے صبرے ہوئے جا رہے تھے۔ مجاہدین کا یہ جذبہ اور جوش و خروش تھا تو قابل تحسین، لیکن عمرو بن عاص دوراندیش اور باریک بین تھے۔ بابلیون سے اسکندریہ کو روانگی سے 2-3 دن پہلے سالار زبیر بن العوام نے سپہ سالار کے ساتھ ویسے ہی ذکر کیا کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ سارا لشکر اس پیش قدمی کا بے تابی اور بے صبری سے انتظار کر رہا ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے کوئی رائے نہ دی، کسی اور رد عمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ وہ اگلے روز لشکر سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے وقت بھی بتایا جب لشکر کو گھڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھا کرنا تھا۔ اگلے روز لشکر میدان میں آ گیا۔ عمرو بن عاص گھوڑے پر سوار آئے اور لشکر کے سامنے جا رکے۔ اے مجاہدین اسلام، سپہ سالار عمرو بن عاص نے اپنی گرجدار آواز میں کہا، یہ سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے کہ تم لوگ آگے بڑھنے اور دشمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے مجھ سے زیادہ بےتاب ہو۔ مجاہدین کا جذبہ یہی ہونا چاہیے، لیکن میں تمہیں خراج تحسین پیش کرنے کے علاوہ ایک اور بات بھی کہوں گا۔ تمہارا یہ جوش و خروش اور پسپا ہوتے ہوئے دشمن کے تعاقب میں جانے کا عزم قابل تعریف ہی صحیح، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیشتر مجاہدین صرف اس لیے آگے بڑھنے کو بےتاب ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو یقین دلا رکھا ہے کہ انہیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ فتوحات سے ہی نوازتے چلے آ رہا ہے، یکے بعد دیگرے۔ اتنی زیادہ کامیابیوں کا اثر یہی ہوتا ہے جو میں تم میں دیکھ رہا ہوں۔ پے در پہ اتنی زیادہ کامیابیاں فاتحین پر ایسا نشہ طاری کر دیا کرتی ہیں کہ وہ بے پرواہ اور بے نیاز سے ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھاگتا ہوا دشمن تو اب کہیں بھی جم کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فتوحات کے نشے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کسی محاذ پر معمولی سی نوعیت کی شکست ہو جائے تو پھر حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں اور عزم دم توڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھو، فتح کے ساتھ شکست بھی موجود ہے جو کسی بھی میدان میں تمہارے حصے میں آ سکتی ہے۔ حقیقت کو نظروں سے اوجھل نہ ہونے دو۔ اگر تمہارا دشمن پسپا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے تو بھی اسے کمزوری اور حقیر نہ جانو۔ وہ کہیں بھی قدم جما کر تم پہ جوابی حملہ کر کے تمہارا دم خم توڑ سکتا ہے۔ میں تمہیں یہی حقیقت دکھانے لگا ہوں۔ یہ صحیح ہے کہ تم نے رومی فوج پر دہشت طاری کر دی ہے، پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ رومی فوج کی تعداد ہم سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ رومی فوج کے جرنیل اپنی اتنی بڑی فوج کو دانش مندی سے لڑا نہیں سکے۔ اس فوج میں کچھ دستے ایسے بھی ہیں جو ابھی تک میدان میں نہیں آئے، نہ انہوں نے تمہاری شجاعت دیکھی ہے نہ اپنی شجاعت تمہیں دکھائی ہے۔ ان کے کسی بھی جرنیل نے سوچ لیا کہ اتنی زیادہ فوج کو صحیح طریقے سے لڑایا جائے تو ہم اتنے تھوڑے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ہمیں کمک تو مل رہی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی درکار ہے۔ ہمارے مقابلے میں رومیوں کے لیے بہت بڑی کمک آ رہی ہے۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ اس کمک کے پہنچنے تک ہم اسکندریہ پہنچ جائیں، لیکن ذہن میں رکھو کہ یہ زمین دشمن کی ہے جس کا وہ عادی اور آشنا ہے۔ ہمارے لیے یہ زمین اجنبی اور ہم اس زمین کے لیے اجنبی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابلیون ناقابل تسخیر قلعہ بند شہر تھا، لیکن تم نے اسے فتح کر لیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بابلیون میں جو فوج تھی اور اس کے جو جرنیل تھے وہ سب اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اس شہر کو کوئی دشمن فتح کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنے تھوڑے مسلمان بابلیون پر قبضہ کر لیں گے۔ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر وہ دفاع سے بے نیاز ہو گئے۔ ایسے ہی اگر تم نے اپنے آپ کو اس خوش فہمی میں مبتلا رکھا کہ تمہیں کہیں بھی شکست کا سامنا ہو ہی نہیں سکتا تو فوراً اس خوش فہمی سے نکل آؤ۔ ہم جوں آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے لیے مشکلات اور دشواریوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ سے فتح کی امید رکھو، لیکن شکست کو بھی اپنے سامنے
سامنے رکھو، ہمارا ہدف اسکندریہ ہے، لیکن اسکندریہ مصر کا دل ہے، رومی جان کی بازی لگا دیں گے اور ہمیں اسکندریہ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے فتح ہی کی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہمیں سوچ سمجھ کر اور حقیقت کو اچھی طرح جان کر لڑنا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو پورا پورا اجر دیا کرتا ہے۔ عمرو بن عاص نے قرآن کی 3 آیات سنائی اور آخر میں پھر کہا کہ اس خوش فہمی سے تمام مجاہدین نکل آئیں کہ وہ جہاں بھی جائیں گے فتح ہی ان کے قدم چومے گی، تمہاری فتح ایک اور بھی ہے۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے کہا تمہیں شاید اپنی اس فتح کا علم نہ ہو، تم نے روم کی فوج کو ایسی شرمناک شکست دی ہے کہ بزنطیہ میں ہرکل کے شاہی محل میں پھوٹ پڑ گئی ہے اور وہاں شاہی خاندان کے افراد آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سمجھو کہ ہرکل مر گیا ہے۔ میں اپنے اس دشمن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس نے سلطنت روم کو دور دور تک پھیلا دیا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور اس کی سزا پالی۔ ہرکل ذاتی طاقت اور جنگی قوت کا دوسرا نام تھا۔ یہ مت سوچو کہ ہرکل نہیں رہا تو روم کی فوج کمزور ہو گئی ہوگی، ہرکل اپنے اثرات پیچھے چھوڑ گیا ہے۔ مختصر یہ کہ تمہارے امتحان کا وقت آ رہا ہے، فتح اور شکست اللہ پر چھوڑ دو اور اپنے فرائض کو سامنے رکھو، اللہ تمہارا حامی اور ناصر۔ معزز ناظرین، بابلیون کے لوگوں کے ساتھ اور بالخصوص ان قبطی عیسائیوں کے ساتھ مجاہدین کا جو حسن سلوک تھا، اس کا ثمرہ انہیں اب ملا۔ قبطی عیسائیوں نے رومیوں کے ہاتھوں بہت ہی ظلم اور ستم سہے تھے۔ ہرکل تو ان کے سب سے بڑے مذہبی پیشوا اور اسقف اعظم کو مجرم قرار دے کر بھاگ جانے اور روپوش ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور اس کی جگہ قیرس کو اسقف اعظم بنا کر کلی اختیارات دے دیے تھے کہ بنیامین سے لوگوں کو ہٹائے اور جو اسے اسقف اعظم مانتا رہے اسے قتل کر دے۔ یہ تفصیلات پہلے آ چکی ہے۔ یہاں یہ بات سامنے آئی ہے کہ قبطی عیسائیوں کو بجا طور پر خطرہ اور خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اپنوں نے ان پر ظلم و ستم کیے ہیں تو مسلمانوں سے تو انہیں اس سے بدتر سلوک اور رویے کی توقع رکھنی چاہیے۔ غیر ملکی اور غیر مذہب کے فاتحین سے وہ اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور اس خطرے کے پیش نظر وہ اپنے مال و اموال اور اپنی نوجوان اور جوان سال عورتوں کو چھپائے پھرتے تھے اور کہیں بھاگ جانے پر اپنے آپ کو تیار رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے انہیں حیران کر دیا۔ مسلمانوں نے ان پر جبر نہیں کیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں۔ مسلمانوں نے کہا کہ جو اسلام قبول نہیں کرتے وہ جزیہ ادا کریں، اور اس جزیے کے عوض ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے گی۔ مسلمانوں نے یہ عمل پورا کر کے دکھایا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 181 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔